معاملات میں حضرت کا ارشاد تھا کہ استخارہ کیا کرے. استخیروا یا عباد اللہ من استخارہ ما ندما وما خابا. جو استخارے کرے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوگا. اور کثرت الاستخارات فی الامور تریاق مجرب حجت اللہ للشاہ ولی اللہ جلد ثانی صفحہ 19. کثرت الاستخارات فی الامور تریاق مجرب. استخار کے معنی ہے طلب الخیر. اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہیں ہے، یہ ترجمہ کسی نے غلط کیا جس نے بھی لکھا ہے. مشورے کو تو استشار کہتے ہیں. الاستشار اقوى من الاستخار. آپس میں مشورہ کرنا یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن خیر تو اس میں اللہ ڈالے گا. تو من استخارہ کے معنی ہے اے طلب الخیر من اللہ. مشہور استخارہ وہی ہے جو امام ترمذی نے یہاں ذکر کیا ہے، اور یہی دنیا کے اندر رائج ہے اور معمول بہا ہے. لیکن ایک استخارہ جلد ثانی میں ترمذی لایا ہے، اللہ مخر ہو واختر ہو، یا اللہ اسی کو میرے لیے بہتر بنائے اور اسی میں خیر ڈالے. آپ کو یقین ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے. کچھ پیچیدگی ہے تو آپ دعا یہ کریں 2 رکعت پڑھ کر، تمام آداب بجا لا کر پھر کہ اللہ مخر ہو واختر ہو، کہ اللہ اسی کو بہتر بنائے اور اسی پر مجھے رضامند کر لے. برادر محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین الشہید، ان کی یہی رائے تھی کہ لوگوں کو یہ خیر ہو واختر ہو یہ والا استخارہ کروائے. اللہ اکبر و کبیرہ. استخارہ ان امور میں نہیں ہے جو پہلے سے شرعاً پسندیدہ ہے، نہ ان امور میں ہے جو پہلے سے ناپسندیدہ ہے. استخارہ ان امور میں ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہو، اور ہم اس کے عاقبت کو نہیں جانتے کہ بھئی اس میں کام میں صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. اب ایک واقعہ عجیب سا ہوا ہے. ایک ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ اس میں میری رائے علیحدہ تھی اور پورے گھر کی رائے علیحدہ تھی. میں نے کہا استخارہ کرو. سب نے استخارہ کیا، میری رائے کی تائید آ گئی. سب نے، وہ چھوٹے بڑے سب نے استخارہ کیا. کاغذ پہ لکھا تو میں نے کہا یہ کیا بنتا ہے؟ کہ وہی بنتا ہے جو آپ کہتے ہیں. الحمدللہ. تو استخارات طالب علموں سے بھی کرانا چاہیے اور خود بھی کرے آدمی. ویسے 2 رکعت پڑھے ظہر کی نماز کے ساتھ پہلے یا بعد میں، تو آپ نیت کریں کہ اللہ میرے علم میں خیر ڈالے، یا اللہ میری زندگی مبارک کرے، یا اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، استادوں کو، اداروں کو فتنوں سے، سازشوں سے محفوظ فرمائے. یا اللہ جن کا ہم پر حق ہے اس دعا سے ان کو بھی خیر پہنچائے اور ہمیں ان کے آداب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. بہت فائدہ محسوس کریں گے، دل صاف ہو جائے گا، ایسے دھلے دھلائے ہوں گے انشاءاللہ. خاص کر جس سے بغض ہو وہ ہو اس کے لیے بہت دعا کریں. یہ عجیب بات ہے، اس کے بغض سے شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ وجہ شرعی تو موجود نہیں ہوگی اور اس سے ہمارے مقامات گھٹیں گے. تو آپ کہیں کہ اللہ میں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور بے شعوری کی وجہ سے بلا وجہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں. ممکن ہے اس کے دل میں خیر ہو کہ اللہ اس کو میرے دعا سے فائدہ پہنچائے اور یہ جو بغض و عداوت ہے مجھے یہ دور فرمائے. آپ اپنے دل کو دیکھیں ایسا 90% صاف ہو جائے. استخارے کثرت سے کیا کریں. استخارے کا جواب آنا ضروری نہیں ہے شرعاً و حدیثاً. استخارہ تو ایک مامور بھی ہے، حکم آیا ہے، وہ تو ہم کو کرنا ہے. اگر بعد میں وہ کام بنا تو ببرکت استخارہ بنا، اور اگر رہ گیا تو یہی استخارے کا فائدہ تھا. تو جو بن گیا نادم نہیں ہوں گے، اور جو بگڑ گیا ہے کبھی آپ کو افسوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ استخارے کر چکے ہیں. کبھی
خوشی بڑھ جاتی ہے یکدم، یہ بھی استخارے کی برکت ہے. کبھی غم بڑھ جاتا ہے، تکلیف اور گرانی پیش آ جاتی ہے، یہ بھی استخارے کا اشارہ ہے. یہ سب استخار ہے. علماء دین کو کم مفصل اشارہ ہوتا ہے، عوام کو بہت تفصیل سے اشارے ہوتے ہیں. آئی سوال. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کچھ لوگ قرآن کے ذریعے بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر 7 دفعہ پھر دعا مانگتے ہیں، پھر قرآن مجید بیچ سے کھول کر پھر اس طرف سے آدھا کر لیتے ہیں یا اس طرف سے آدھا کر لیتے ہیں، اور پھر 7 صفحے الٹا کے پھر اوپر سے پڑھتے ہیں. اگر ذکر جنتوں کا ہے، نعمتوں کا ہے، خوشیوں کا ہے تو استخارہ حام ہے، اور اگر ذکر جہنم کا ہے، معذبین کا ہے، تکلیف کا ہے تو استخارہ نام ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ میرا داماد غزنین جا رہا تھا، غزنی کو پہلے غزنین کہتے تھے، تو استخارہ کیا گیا قرآن میں، تو ذکر جنگ و جدال کا نکل آیا، ذکر مار پیٹ کا نکل آیا، لیکن اس نے اس کے خلاف کر کے چلا گیا، تو وہاں پہنچتے ہی قتل ہو گئے. فوائد الفواد میں حضرت نے لکھا ہے. پھر استخارے کا خیال کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر استخارے کے خلاف کرنا ہے نا تو 2 رکعت مزید بنیت استخارہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ یہ جو کام میں چاہتا ہوں اس سے میں باز نہیں آ سکتا، اس میں خیر ڈالے. اللہم خیر ہو واختر ہو. استخارہ عموماً عوام کو فوائد نظر آتے ہیں، منظر نظر آ جاتا ہے. وہی تعبیر جو خواب کی استخارے کی بھی وہی ہے. اور استخارہ کے بعد قدر قرار چاہیے، سکون چاہیے، اس لیے لوگ رات کو استخارہ کرتے ہیں. استخارے کے بعد انتشار نہ ہو، شور شراپا نہ ہو. استخارہ صاف کپڑوں میں ہو، سفید ہو تو بہتر ہے، صاف بستر پہ ہو، باوضو سو جائے، اور استخارے کا تصور و دعائیں پڑھتے ہوئے سو جائے. استخارہ کم از کم 7 دفعہ ہو، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. استخارہ میں کوئی منظر نظر نہ آنا نام ہے، جواب ہے. یہ بھی طریقہ ہے نفی کا کہ آپ نے استخارہ کیا اور نہ دل مطمئن ہوا اور نہ کوئی چیز نظر آئی تو بس رک جائے، حالات سازگار نہیں. استخارہ سب اوقات میں ایک جیسے نہیں ہوتا. کبھی کبھی آدمی نیک اعمال کر کے اور قرآن خوانی کر کے یا روزے رکھ کے یا تلاوت کر کے پھر استخارہ کرتے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. عالم مغیب سے اصل میں اطلاع لینا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی اہل بنانا ہے، صلاح بنانا ہے. استخارے پر فقہا کہتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ظنی ہے، لیکن اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ شاید امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد نے ایسا نہیں کہا. پیغمبر کہتے ہیں آپ استخارہ کریں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. کس طرح عجیب بات ہے. میرا خیال خلاف الفقہ وہ یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کے لیے استخارے پر عمل واجب ہے. استخارے پر عمل نہ کرنا گناہ و معصیت تو نہیں ہے، لیکن مصیبت ضرور ہے. سمجھ بات آئی؟ سب کام معاصی کا نہیں ہے، کچھ کاموں سے مصائب بڑھتے، شدائد بڑھتے، غم اور اندوہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم تاب نہیں لا سکتے. حفظنا اللہ وإیاکم، ہر وقت حفاظت کی دعائیں کرو.